السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بچوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور جو ہمارے احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیمرہ کے ساتھ، ان سب کو بھی مبارک ہو۔ جو بھی خواتین و حضرات، بچے بچیاں دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے رحمتوں والے مہینہ کی مبارک۔ رمضان کیسے شروع کیا گیا؟ ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں، تو ہمیں پتہ تو ہو کہ اس سفر کی منزل کیا ہے اور اسے طے کیسے کرنا ہے۔ پہلی تیاری کیا ہے؟ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہے جس پہ توبہ نہ ہو سکتی ہو؟ اللہ نہیں، جتنی مرضی توبہ کر نہیں معاف کروں۔ کوئی ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی گناہ مسلمان کر رہا ہے، غیر مسلم کر رہا ہے، ایک حدیث کو جوڑ کے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا نقد، تو سب سے پہلے اسے عذاب دیتا جو میری رحمت سے مایوس ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں جس کی توبہ نہ ہو، جس کی معافی نہ ہو۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں، کوئی زبان کی، کوئی آنکھوں کی، کوئی کانوں کی، کوئی معاملات کی، کوئی معاشرت کی، اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کریں۔ ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں، توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار۔ اب تو معصوم، پاک پاکیزہ امت کو سکھانے کے لیے۔ دوسری بات، دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا؟ کوئی پابندی تو نہیں۔ شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے، تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی 20,000 کا، اس کا تھا سپہ سالار شیر سنگھ، رنجیت سنگھ کا بیٹا، اور یہ چند ہزار تھے۔ تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، دوسرا ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے، بالا کوٹ بہت نیچا ہے، وہ پہاڑی سی۔ تو وہاں مسل ہے جس کا مٹی کوٹ، اس کا بالا کوٹ۔ تو شیر سنگھ مانسیرا کے راستے سے چلا ہے، آگے جنگل ہی جنگل، اور گڑھی حبیب اللہ تک پہنچا، آگے اس کو راستے کا نہیں پتہ۔ تو راستہ بتانے والے پھر مسلمان ہی تھے، پیسوں سے خرید لیا اور مٹی کوٹ پہ لے آئے۔ بالا کوٹ بیچ میں کھیت ہے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کی فصل تھی۔ تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر، اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر، اور جنگ شروع ہونے والی ہے، ایک سکھ نے دوڑ لگائی اور کھیت پاس، وہ سمجھے کہ حملہ کرنے جا رہا، اس نے دوڑ لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا، اپنا کڑا توڑا، زنار توڑیو کا مجھے کلمہ پڑھا تھا۔ شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، جنگ شروع ہوئی، پہلا شہید یہ سکھ تھا۔ اس کی حالت کفر میں
اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید. میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ جو مرضی کرو ہوتے اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے. اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو, مسلم نافرمان ہو, عمل کے لحاظ سے, عقیدہ کے لحاظ سے, ہر لمحہ اس کی توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے, شاید توبہ کرنی. تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے. تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے, تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے, حضرت حمزہ کے قاتل وحش, اللہ نے ایمان دے دی. اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں اور بہت مبارک مہینہ ہے, اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں. جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی, اس کی بخشش نہیں ہوتی, اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو, چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی. ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں, اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں, واشی بھی ہے. تو وہ 17 تھے, 3 عورتیں 14 مرد. اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی اور 2 قتل ہوئے اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا. بھائی عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد تھے, تو وہ ان کو سفارشی بنائے. اب وہ اندر سے طائب ہو چکے ہیں, نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے, توبہ کرتا ہے, آپ اس سے بیعت لے لیں, کلمہ پڑھا لیں. تو آپ اس سے سر چکائے بیٹھے رہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے, توبہ کرتا ہے, آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں. پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے, توبہ کرتا ہے, آپ اسے کلمہ پڑھا دیں. تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ, تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا. تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا, تو تم سمجھے کیوں نہ, اس کی گردن کیوں نہ اڑائے. کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا, آپ ہمیں اشارہ کر دیتے. تو آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے, نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھاؤں ادھر تمہیں اشارہ. یہ نبی کی شان سے پاک ہے. میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر. اور موت کیسے آئی کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے بعد ایک طرف سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے ہی گر کے انتقال ہو گیا. ان کا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا, لیکن اگر موت کیسے. تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے, پھر آپ نے بیعت لی. تو لہٰذا میرے عزیزو, سامعین, حاضرین, سب سے دل صاف کر دو, سب سے. انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی
کتاب اللہ سے مضمون بات ہوتی رہے گی، لیکن نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ رمضان کی تیاری توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان کی تیاری سب کی نفرت سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب کس 100 آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر دیا، کہ سیاہ ستہ کی روایت، تو کون کس وقت توبہ کر لے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، گھٹن نہ پیدا کرو، بڑی وسیع ہے۔ رحمتہ وسعت کل، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ رمضان کی تیاری کا روزے تراویح تلاوت کر 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 تھک ہار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بخشش نہ ہو، کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، وہ تو نہ ہو جائے۔ تو دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ سب سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں اتری، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، صحف ابراہیم بھی، صحف موسیٰ بھی۔ تو رمضان میں ہمارے نبی قرآن کی تلاوت کی کثرت فرماتے تھے۔ تو روزے کی عبادات میں ہر چیز شامل ہے، نوافل بھی پڑھو اور ذکر بھی کرو، خیرات بھی کرو، افطاریاں بھی کراؤ، سحریاں بھی کراؤ، اور قرآن جتنا آپ پڑھ سکتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں، میرا اپنے ایک ساتھی ہیں، صبح بیٹھتے ہیں اور رمضان میں اور شام تک قرآن ختم کر دے، ایک دن میں قرآن ختم کر کے سوتے ہیں۔ تو یہ تم انتہا بتا رہا ہوں، تو باقی اس میں قرآن کی تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں اور تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل پاکستان، ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من تائب فاتوب علیہ، حل من سائل فاعطیہ۔ یہ 3 آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم مدر، انہوں نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سب یوں ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا لا، کن نہیں۔ اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا اللہ نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا، کہ رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں یا اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لیے منتخب فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اور اس رمضان کا مطلب ہے جلنا، رمض یرمز، جلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر آخر تک۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام طے ہوا رمضان۔ تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے، ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا، اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، یہاں تک اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے۔ تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا، میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو میری درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری جو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ میرا نبی کا فرمان ہے 4 آدمی ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو رمضان کی باقی راتیں تو اس سے ادنا ہیں، کہ 4 اگر قسم کے گناہ چاروں کسی میں ہوں یا ایک کسی میں ہو، بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اس سے معافی نہیں دلا سکے گا۔ توبہ کرنے پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں، میرے نبی کا فرمان ہے، ما اصر من استغفر وین عاد فی اليوم 70 مرۃ۔ چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، مولانا بڑی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، 10-15 دن سے اوپر نہیں گزرتا پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ کا مذاق ہے، میری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ دوڑ رونے لگا ٹیلی فون پر۔ تو جب تھوڑا اس کے آنسو روکے تو میں نے اس کا بیٹا تو میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، اور 70 سے مراد 10 7 70 نہیں، عربی میں 70 سے مراد ہوتا بے شمار۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے، وہ اس کا پیارا ہے، چاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک گلے کا وہ گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے۔ موت نظر آنے لگے پھر کہے یا اللہ میری توبہ، تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن اس سے 1 منٹ پہلے اسے پتہ نہ ہو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ معاف کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ جماعت میں گیا نواب شاہ، تو ایک گھر میں بڑے وڈیروں کو اکٹھا کیا، تو آخر میں توبہ کراتا ہوں، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اس میں ایک وڈیرا صاحب تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بڑا ہیوی ویٹ، ان کی آواز سب سے بلند تھی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، اور ساتھ رو رہے تھے زار و قطار۔ واہ میرے رب، یہ بیان تھا ظہر سے پہلے۔ وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی نافرمانی میں تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا، مقرب بنا دیا۔ تو میں صرف 4 باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں۔ ایک ہے مدمن خمر، جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو، اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی۔ عاقل لوالدیہ، جو والدین کو پرزے کر دے۔ والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے، کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے آنکھ پھاڑنے کو کہتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حقوق کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے کر دینا۔ تو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں، ان کے آنسو نکلیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، جو قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کسی سے نہ بنا کے رکھے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ چاچے سے، نہ مامے سے، ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، یہ سب گند ہے، یہ سب ایسے ہیں، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو، نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ المشاحن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا، وہ آخری ہے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے،
ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے، کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا، تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے عنوان لگا کر۔ تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیا تیاری کریں؟ ہم اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، ہیں بہت سے ہیں، کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں، اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں۔ میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو، ہم اپنی میل کو صاف کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کر دے۔ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں، اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں، کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں، مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، اور باہمی آپس کی رنجشوں کے نام پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورا پاکستان پھرا ہوں اور کئی دفعہ پھرا ہوں۔ ہمارے دل بہت زیادہ گند سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائیو اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کرو۔ میں سب سے پہلے سارے سامعین سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو، چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا، بولنے والا انسان ہوتا ہے، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطا نہ کرے، یہ ناممکن ہے، صرف وحی کی صفت ہے، خطا سے پاک ہے۔ باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو، اس سے خطا کا بول نکلتا ہے، ہمیں اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ بہرحال میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے، ورنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے، تو مجھے آپ سب اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بہن کے دل میں کدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں، تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں۔ چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں، میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کر دیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ، اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا، بول چال بند ہو گئی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بول چال بند ہو گئی، اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، بول چال بند ہو گئی۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ رمضان میں قرآن اترا، اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں۔ میرے ایک دوست ہیں، میرے ساتھی تھے رائمنڈ میں، مولوی ثناء اللہ صاحب، وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ اب بیمار ہو گئے ہیں تو 3 دن میں کرتے ہیں، ان کا سارے سال کا معمول ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اب کافی بیمار ہیں
اب پتہ نہیں ان کی کیا صورت حال ہے، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ قرآن ختم۔ تو ہم باقی نفلی عبادات، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، سارا کچھ کریں، لیکن ایک تراویح کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو، شراب سے دوری ہو، یہ چند چیزیں ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے، چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے۔ اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی، کھانے بنا بنا کے بھیجو، راشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو، یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے۔